امت مسلمہ پر جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، جو آسانیاں ہیں، کہ اگر آج اللہ رب العزت ہمیں یہ وہی چیز دیتا کہ قربانی کر کے باہر رکھ دو، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، مینڈا ہے، اور اگر آپ کی نیت خالص ہوئی، ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش نہیں، اور کوئی غلطی کوتاہی نہیں، تو آپ کی قربانی قبول ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ تو اگر میرا اونٹ، میری گائے، میری بکری وہیں پڑی رہتی تو بتاؤ میں جینے کے قابل تھا؟ معاشرے میں منہ نکال سکتا تھا؟ بولو، اگلے سال قربانی کرتا؟ یہ تھا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ مال غنیمت میں سے ایک سوئی نہیں لے سکتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دشمن کے ساتھ جنگ کی اور بہت بڑا مال غنیمت حاصل ہوا، بہت بڑا مال، فلسطین اور دیگر کے علاقوں سے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے جہاد و قتال کا۔ مال غنیمت اکٹھا کر کے گراؤنڈ میں رکھا، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ قبول کر، وہی پڑا ہوا ہے، قبول ہی نہیں ہو رہا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، یہ غلطی کیا ہوئی، کوتاہی کیا ہے، یہ اللہ قبول کیوں نہیں کر رہا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی اس کا مطلب ہے تم لوگوں نے خیانت کی ہے، مال غنیمت میں سے کوئی چیز چوری سے خیانت تم نے اٹھا لی ہے، کرپشن کی ہے تم لوگوں نے۔ کہنے لگا نہیں ہم نے تو کچھ نہیں چوری کی، ہم نے کچھ نہیں لیا اس میں سے۔ سب انکاری۔ 12 قبیلے تھے، 12 چشمے پھوٹے، 12 راستے بنا کرتے تھے، ہیں جی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی 12 قبیلے، ہر قبیلے کا سردار جو ہے نا، یہ اس کو ہاتھ لگائے۔ مال غنیمت کا جو پہاڑ تھا، ایک مال غنیمت کا اسلحہ، یعنی ہر چیز دشمن سے جو قابو میں آئی، ایک قبیلے کے سردار کا ہاتھ لگ گیا، چپک گیا وہیں۔ سب ہاتھ لگاتے ہٹتا، ایک ہاتھ چپک گیا مال غنیمت کو۔ فرمایا تمہارے خاندان کے اندر کرپشن ہوئی ہے، تمہارے خاندان کے کسی بندے نے کی ہے۔ اس کے قبیلے کے لوگ آ جائیں سارے، اس سردار کے قبیلے کے لوگ آ جائیں۔ آگے سارے، کیا مجال کہ وہ آگے، بس سب ہاتھ لگاؤ۔ باقی 11 قبیلے ان کے سردار اور لوگ بچ گئے، ہاتھ لگاتے رہے، ایک آدمی کا ہاتھ چپک گیا مال غنیمت کو۔ بولا اب بتاؤ کی نا کرپشن؟ کہنے لگا جی ہاں غلطی ہو گئی۔ بولا کیا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل گائے کے پجاری تھے، اور ارد گرد کے لوگ گاؤ ماتا، گاؤ کی پوجا کرتے تھے، اور سامری نے سونے کی گائے بنائی تھی، سونے چاندی پیتل کی گائیاں بہت ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو ایک دشمن سے جو مال غنیمت آیا نا، ایک گائے کا سر پورا سونے کا اس کے بندے کے ہتھے لگ گیا۔ گائے پڑی ہوئی ہے، ٹانگیں ہیں، دم ہے، پیٹ ہے، سب کچھ ہے، سر نہیں، وہ کہ اس نے اتار لیا، اتار کے کہیں چھپا دیا۔ بولا کہاں ہے؟ کہا جی میں نے ایک سونے کی گائے تھی، اس کا سر جو ہے نا، بڑی ہو چھوٹی ہو، بہرحال جو بھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے بنا کر اپنے سامنے رکھ کر، بولا فلاں جگہ پر وہ چھپایا ہوا، لے آؤ۔ بندہ لے کر آیا، موسیٰ علیہ السلام نے لے کر مال غنیمت میں رکھا، اللہ سے دعا کی، لوگوں نے دعا کی یا اللہ قبول کر، آسمان سے آگ آئی، کھا گئی۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے میری اور آپ کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے مال غنیمت حلال قرار دیا، اور صرف حلال قرار نہیں دیا، سبحان اللہ، میں آپ کو کیا کیا باتیں بتاؤں یہاں، صرف حلال قرار نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے قائد رہبر رہنما نے کیا فرمایا؟ یہ اصول سنو، جعل رزقی تحت ظل رمحی، فرمایا اللہ نے میرا رزق، ہماری معیشت کی جو بنیاد ہے نا، وہ نیزے کے سائے تلے رکھ دی ہے۔ نیزہ چلتا رہے گا، جہاد ہوتا رہے گا، مسلمانوں کو رزق ملتا رہے گا، جہاد بند، رزق بند۔ جعل رزقی تحت ظل رمحی،
فرمایا ہمارا رزق ہی اللہ نے جہاد میں رکھا ہے۔ واللہ انبار لگ جایا کرتے تھے، انبار مدینے میں انبار لگ جایا کرتے تھے مال غنیمت کے۔ یعنی ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب مسلمانوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر پیٹ پہ پتھر اللہ کے رسول نے 2 باندھے ہوئے۔ ایک صحابی، بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے خندق کھودتے ہوئے نڈھال ہو گیا ہوں، میری آنتیں اچھل رہی ہیں، مجھے اجازت دو میں گھر کچھ کھا کے آؤں۔ آپ نے فرمایا کام کر، دشمن سر پہ کھڑا ہے، خندق کھودو، موقع نہیں ہے، مہلت نہیں ہے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول دیکھو میرے پیٹ پر پتھر باندھا ہے، کمر سیدھی کرنے کے لیے کہ پیٹ اچھلتا ہے۔ آپ نے فرمایا او میرے صحابی، تو نے ایک باندھا ہے، تمہارے نبی نے دیکھو 2 باندھے، آپ نے پردہ اپنا کپڑا ہٹا کے دکھایا 2 باندھے ہوئے میرے پیٹ پر۔ یہ ہمارا نبی تھا۔ مولویوں کے پیٹ پر باندھ جا سکتے پتھر آج؟ اتنی اتنی توندیں نکلی ہوئی، اتنے موٹے گلے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک مولوی صاحب نا تقریر کر رہے تھے خوف خدا پر۔ خوف خدا، اس میں بڑا خوف خدا بیان ہوا قرآن مجید میں کثرت سے، اور اس میں بھی بہت اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ وہ جہنم کا خوف۔ ایک بندہ بیچ میں سے اٹھا، مولوی صاحب گستاخی معاف، جان کی امان ہوتا، ایک سوال۔ بولا بولو۔ بولا جانوروں میں سے، اللہ کی مخلوق میں سے سب سے دبلا پتلا جانور کون سا ہے؟ کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا۔ آپ بتاؤ؟ کہا جی میں بتاؤں، ہرن زبیون۔ مولوی صاحب یہ اتنا دبلا پتلا کیوں ہے؟ پتلی تار کی طرح اس کی گردن، مشہور ہے نا، شعراء نے بیان کی ہے، اور دبلی پتلی ٹانگیں، دبلا پتلا ہے، پسلیاں۔ مولوی صاحب یہ اتنا دبلا پتلا کیوں ہے، اتنا کمزور سمارٹ؟ مولوی صاحب نے کہا یار مجھے تو نہیں پتا۔ کہا مولوی صاحب میں بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ کہا مولوی صاحب جانوروں میں سب سے زیادہ ڈر یہ ڈرتا ہے شیر سے، انسان سے، ہر ایک سے۔ تو ڈر کے یہ پانی پیتا ہے تو 20 مرتبہ گردن اٹھا کے دیکھتا ہے سر، چرتا ہے تو کتنی مرتبہ سر اٹھاتا ہے۔ یہ اتنا ڈرتا ہے کہ اس پر چربی ہے ہی نہیں۔ مولوی صاحب اگر گستاخی معاف کرے تو آپ کی گردن اتنی بڑی ہے اور آپ کا پیٹ اتنا بڑا ہے، اور مولوی صاحب آپ کا بازو میری ران کے برابر ہے۔ اگر ہمیں اللہ سے ڈرا رہے ہو، اگر آپ اللہ سے ڈرتے تو مولوی صاحب اللہ کی قسم آپ پہ چربی ہوتی ہی نہ، چربی نہ ہوتی آپ کے اوپر۔ 2 آدمیوں کے بازو میں آپ کی گردن نہیں آ رہی اور ہمیں اللہ کے خوف سے ڈرا رہے ہو۔ مولوی چپ۔ 2 پتھر میرے اور آپ کے نبی نے پیٹ پہ باندھے ہوئے تھے، کئی دن تک بھوکے، مہینے بھوکے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ نے جو امت مسلمہ پر انعام کیا نا، شمار ہی نہیں ہم کر سکتے۔ بہرحال اس میں پھر غزوہ بدر کا ذکر سورہ انفال میں آپ جانتے ہیں بہت زیادہ ہے، 10ویں پارے میں بھی۔ غزوہ بدر یہ کفر و اسلام کا پہلا عظیم مارکہ، اس کو اللہ نے یوم الفرقان قرار دیا ہے۔ اس نے نا حق و باطل میں فرق کر دیا، توحید و سنت میں اور بدعت میں فرق کر دیا، اس نے فرق کر کے رکھ دیا۔ ادھر صفوں میں 5000 فرشتے، ادھر ابلیس۔ مشرکین مکہ آ ہی نہیں رہے تھے، ابلیس آ گیا، سراقہ بن مالک بن جوشم کی شکل میں، بڑا سردار۔ سراقہ بن مالک وہی تھا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے دوران پیچھا کیا تھا گھوڑے پر۔ کہنے لگا جی میں آپ کے ساتھ ہوں، میرا قبیلہ پورا آپ کے ساتھ ہے، چلو مسلمانوں کا مقابلہ۔ لے آیا مکہ سے، مشرکین چل پڑے، مدینہ پہنچے بدر میں۔ ادھر مسلمان پہنچ کے بدر میں پہلے سے پہنچے ہوئے تھے، چشمے پر کنٹرول کیا ہوا تھا۔ جو ہی پہنچے ناکہ سالا کہ بے سراقہ جا رہا ہے، وہ سراقہ نے پگڑی باندھی ہوئی، ابلیس
بڑا وجی، بڑا خوبصورت قیادت کرتے ہوئے آ رہا ہے، ڈھارس بندھا رہا ہے، حوصلے بڑھا رہا ہے۔ جو ہی میدان میں پہنچا، نقص علی عقبہ، ایڑیوں کے بل وہ جا رہا ہے، پلٹ گیا۔ لوگوں نے کہا کدھر جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے یہاں چھوڑ کے؟ کہا انی ارا ما لا ترون، میں ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ 5000 فرشتے مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ تو ماریں گے تم لوگوں کو۔ بہرحال میرا مقصد پورا ہو گیا، تمہیں لانا تھا یہاں، وہ ہو گیا۔ میدان میں مسلمانوں کے مقابلے میں چھوڑ کر ابلیس بے وفا ہو گیا، یہ ہمیشہ بے وفا، انہو عدو لکم، ہاں جی۔ اور وما یعدہم الشیطان الا غرورا، یہ ہمیشہ دھوکے باز ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ مشرکین مکہ کو عین میدان میں چھوڑ کر وہ گیا۔ اللہ اکبر، ان کے 70 قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے۔ ان 313 کے مقابلے میں 1000، 70 گرفتار، 70 قتل۔ اللہ نے بڑی مدد کی، بڑی مدد کی، بڑی قربانیاں پیش کی صحابہ کرام نے۔ بہرحال اللہ نے سرخرو کیا اور یہ بڑی فیصلہ کن جنگ ہوئی، اور بڑے بڑے سردار اس میں قتل ہوئے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار اس میں قتل ہوئے، اور کمر ٹوٹ گئی ان کی۔ مسلمانوں کو حوصلہ ملا، وہ اللہ کے وعدے جو منافقین سازشیں کرتے تھے نا، اللہ نے وعدہ کر دکھایا پورا، الحمدللہ۔ بڑے حوصلے مضبوط ہوئے مسلمانوں کے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس میں سورہ انفال میں بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں، ساتھ سورہ توبہ ہے 10ویں پارے کی ابتدا میں، درمیان میں۔ سورہ توبہ کا دوسرا نام ہے سورہ برات، سورہ قتال بھی اس کا نام ہے۔ یہ قرآن کریم کی واحد صورت ہے جس کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سورہ قتال ہے، یہ سورہ جہاد ہے۔ اس میں نا اللہ رب العزت نے جہاد کے وہ اصول بیان کیے ہیں، وہ گر بیان کیے ہیں، سبحان اللہ، وہ احکام بیان کیے ہیں جو عام جگہوں پر دوسری صورتوں میں کم ہی ہیں۔ اس لیے اس میں اللہ نے فرمایا خذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد، خذوہم، ان کو پکڑو، واحصروہم، ان کا محاصرہ کرو، واقعدوا لہم کل مرصد کا معنی ایمبوش لگاؤ۔ اب ایمبوش لگانے کا طریقہ بھی اللہ نے خود بتایا ہے، یعنی ان کے گھات لگا کر بیٹھو، دشمن کے راستوں میں گھات لگا کر چھپ کر بیٹھو، اور ان کا ہاں جی وقتلوہم۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا یشفی صدور قوم مومنین قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویشفی صدور قوم مومنین، قتال کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا، اور اللہ آپ کے سینے ٹھنڈے کر دے گا۔ واللہ میں کیا بتاؤں آپ کو، اس آیت میں کتنی بڑی عظیم حکمتیں رب نے بیان کر دی ہیں۔ میرے اور آپ کے ملک کے فتنے اور فساد اور جنگ و جدل، لڑائی قتل و غارت کے خاتمے کا اللہ نے یہاں اصول بیان کر دیا ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویشفی صدور قوم مومنین، آپ کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ روس نے حملہ کیا افغانستان پر، پاکستان پر ہی حملہ تھا، 10-11 سال جہاد ہوا، دنیا سے لوگ آئے، مجاہدین آئے، پاکستان سے بھی، پھر بھی اور بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، دنیا میں جہاد جاری رہا۔ کتنی جہادی تنظیمیں تھیں، کبھی آپ نے سنا یا دیکھا کہ کسی جہادی تنظیم یا جہاد کرنے والے کسی بندے نے پاکستان کے اندر ہی آ کر اپنے ملک میں کوئی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کیا ہو؟ کوئی ہے؟ واللہ یہ نوجوان صلح جو، نرم خو، بہت نرم طبیعت رکھنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، جھک جانے والے، نرم ہو جانے والے، کتنی تنظیمیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، پاکستان کے اندر کوئی فتنے فساد میں ان کا کردار تک نہیں ہے۔
کردار تک نہیں ان کا کہ انہوں نے پاکستان کے اندر کسی مسلمان کو تکلیف دی ہو، ہنگامہ کیا ہو، قتل و غارت کی ہو۔ آپ کو ایک بھی مجاہد نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ان کے سینے وہاں ٹھنڈے ہو گئے تھے، ان کے سینے وہاں ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ یشفی صدور قوم مومنین۔ اور جو لوگ جہاد نہیں کرتے وہ آپس میں لڑتے ہیں۔ اللہ نے نا انسان کے اندر ایک رکھا ہے، ایک جذبہ ہے، ایک ولولہ ہے، تنتنا ہے، ایک جذبات ہیں، گرم خون ہوتا ہے، انسان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ موقع ادھر نہیں ملتا کافروں کے مقابلے میں تو پھر یہی غصہ ہمارے معاشرے میں نکلتا ہے، قتل و غارت، چھینا جھپٹی، فتنہ فساد، جنگ و جدل، اور یہ حقوق کی جنگیں، اور پھر مار دھاڑ، سب کچھ آپس میں ہی۔ کیوں؟ غصہ جو نہیں کر رہا دوسرے پر، دشمن پر، آپس میں نکالو۔ جیسے اسلام آباد میں اس وقت غصہ ایک دوسرے پہ نکال رہے۔ میں حیران ہوں، میں نے خود اپنے کان سے سنا، آئی جی اسلام آباد پنجاب کا کیا کہتا ہے عمران خان کے حوالے سے، جو وہ نا پتہ نہیں کون سا پارک، زمان پارک، اس میں جب وہ ہو رہا تھا نا حملہ، خود سارے پولیس بیٹھے ہوئے فورس سامنے، کہتا ہے دیکھو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دشمن اگر حملہ کرے تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے حملے میں پہل کرنی ہے، یہ دشمن کے خلاف جنگ کا اصول ہے۔ دشمن کس کو کہہ رہا ہے؟ مودی کو۔ یہ دونوں کلمہ گو نہیں، دونوں پاکستانی نہیں، دونوں اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں لیتے، دونوں قرآن نہیں پڑھتے۔ کس کو کہہ رہا ہے کہ دشمن پہ حملہ کرو، دشمن بھی یہ، دشمن دشمن دشمن؟ جب اصل دشمن کو چھوڑ دو گے تو پھر اپنے بھائیوں کو دشمن بنا لو گے۔ اس کی ایک دلیل دیتا ہوں، بات ختم، لمبی طویل ہو گئی، ایک دلیل دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیا عظیم دلیل بتائی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ علامہ اقبال اس کا ترجمہ کیا کیا؟ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جزاکم اللہ۔